السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28 ستمبر 2024 کو میرا گونڈیا مہاراشٹرا میں بیان تھا۔ ممبئی میں شدید بارش کی بنا پر میں وہاں نہیں پہنچ پایا۔ حالانکہ احباب نے اے سی فرسٹ کا ٹکٹ میرا اور میرے صاحبزادے کا آنے جانے کا نکالا تھا، لیکن بارش سے ممبئی میں حالت خراب تھی، میں اس پروگرام میں نہیں پہنچ پایا۔ خیر وہ پروگرام ہوا اور مقامی علماء نے قوم و ملت کے نام قرآن و سنت کا سچا پیغام پہنچایا۔ چند ضروری باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میری ان باتوں کو بغور سماعت کریں اور برائے مہربانی مجھے یا عدنان حنفی کو یا دیگر کسی بھی میرے قریبی دوست کو پروگرام کے سلسلے میں آپ حضرات پریشان نہ کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلا مسئلہ کہ مجھے کمر سے لے کے ایڑی تک شدید درد ہوتا ہے جسم میں، اتنا کہ میں سجدے پر قادر نہیں ہوں۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ مجھے اس وقت نماز جو ہے وہ چیئر پر بیٹھ کے پڑھنی پڑتی ہے۔ میں کچھ دیر اگر کہیں بیٹھ جاؤں، فلائٹ میں یا کار میں یا کسی بھی جگہ، تو اس کے بعد مجھے سہارے سے اٹھنا پڑتا ہے، میں اٹھ نہیں پاتا ہوں۔ میں نے بہت دوائیاں لی، آیوروید کی، ہومیوپیتھ کی، ایلوپیتھ کی اور تمام طرح کی تھیریپی وغیرہ، مگر وہ کچھ کارگر ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ تو میں پروگرام بالکل بند کر رہا ہوں۔ برائے مہربانی پروگرام کے سلسلے میں عدنان کو یا میرے کسی بھی دوست جاننے پہچاننے والے کو یا خود مجھے میرے نمبر پہ کال کر کے پروگرام نہ مانگے۔ دیکھیے، چند تاریخیں میں نے دی ہیں جس کو میں بتا دوں، ان جگہوں پر انشاءاللہ میں پہنچوں گا۔ اس کے بعد مجھے نئی تاریخ کسی کو نہیں دینی ہے۔ سب سے پہلے اس اکتوبر منتھ میں 4 اکتوبر کو ممبئی کی سرزمین پر جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے 11 روزہ جو جلسہ پاک منعقد کیا گیا ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس میں پہلے روز میرا خطاب ہے مسجد رسول تیلی محلہ ممبئی، رسول مسجد تیلی محلہ ممبئی میں، جس کا عنوان دیا گیا ہے سوشل میڈیا کے مفتیان کرام کا علمی رد، یعنی جنہوں نے یوٹیوب وغیرہ پہ چینل کھول کر لوگوں کو دین سکھانے کا کام شروع کر رکھا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا مبلغ علم کیا ہے، ان کی جانکاری کا سورس کیا ہے، اور وہ کس طرح امت مسلمہ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تمام نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ 4 اکتوبر 2024 کو رسول مسجد تیلی محلہ ممبئی میں پہنچیں عشاء کی نماز میں، اور ایک پرمغز خطاب آپ سماعت فرمائیں۔ دوسرا میرا 5 اکتوبر کو بیان ہوگا میرے ہی مکان سے 500 قدم کی دوری پر غازی بابا کی درگاہ محمدی مسجد کرلا ویسٹ ممبئی ہلاؤ پل میں۔ پھر انشاءاللہ الرحمن 17 اکتوبر کو میں رہوں گا ادے پور راجستھان، 18 کو رہوں گا حیدرآباد، 19 کو رہوں گا شولہ پور اور 20 کو رہوں گا پربھنی مہاراشٹر میں۔ پھر اس مہینے کے پروگرام پورے ہوئے۔ پھر نومبر میں نے 2 تاریخیں دی ہے، 10 نومبر جبل پور اور 23 نومبر کولکتہ۔ پھر دسمبر میں نے صرف ایک تاریخ دی ہے گوونڈی ممبئی لوٹس کالونی میں۔ پھر اس کے بعد 9 فروری میں بریلی شریف سے قریب کوئی گاؤں ہے جہاں پر مرزا انجینئر کے کچھ فالوورز پھیل رہے ہیں، ان کا فتنہ پھیل رہا، ان کے رد میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے، اس میں شرکت کروں گا۔ اس کے بعد مجھے کسی پروگرام میں جانا نہیں ہے۔ برائے مہربانی آپ حضرات پروگرام کے سلسلے میں عدنان کو یا مجھے میسج نہ کریں۔ دیکھیے، میں نے چینل جو بنایا ہے یہ بھی تو پیغام پہنچانے کے لیے ہی بنایا ہے نا، اور اس میں مختلف موضوعات پر، عناوین پر، ٹاپکس پر بات کرتا ہوں، دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں، اسکین پیج وغیرہ بھیجتا ہوں، دیگر باتیں ہوتی ہے، اور بیک وقت لاکھوں لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ 1 لاکھ کے قریب تو اس میں فالوورز ہیں، اور پھر یہ لوگ شیئر کرتے ہیں تو لاکھوں افراد تک پیغام پہنچ جاتا ہے۔ اور اب کوئی بھی پیغام دینے کا یہ انداز میں نے بنایا ہے کہ پہلے اس کے متعلق لوگوں کو بتاتا ہوں کہ فلاں تاریخ میں اس پر جو ہے آڈیو ڈالوں گا، اور الحمدللہ لوگ فالو کرتے ہیں، اور اس تاریخ میں وعدے کے مطابق آڈیو ڈالتا ہوں، لوگ گھر بیٹھے دین سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو دین کا کام ہو رہا ہے۔ اور میری زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے خانقاہ حنفیہ سنی دارالافتاء و رضوی دارالاصلاح کا قیام ممبئی کی سرزمین پر میرے جیتے جی ہو جائے۔
اور وہاں سے 10 شعبوں میں دین و سنیت کا کام بڑے پیمانے پر ہو، اور اس خانقاہ کے ذریعے ایک عظیم الشان ادارہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی تو الجامعات الحنفیہ حدیقۃ النعمان نام سے میں بناؤں، جہاں پر باقاعدہ تمام علوم اسلامیہ پڑھائے جائیں، دقاق علماء پیدا کیے جائیں، دین کے چوکیدار اور دین کے محافظ پیدا کیے جائیں۔ بات دراصل ایسی ہے، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ ابھی یہ جو گوندیا کا پروگرام تھا، یہ احباب ناگپور کی ٹکٹ بک کر رہے تھے فلائٹ کی، بیفور 2 گھنٹہ میں ایئرپورٹ پہ جاؤں بیٹھوں، ہے نا، پھر اس کے بعد فلائٹ میں 1 گھنٹہ، پھر وہاں سے بذریعہ کار 5-6 گھنٹہ کار میں نہیں بیٹھ پاتا ہوں، میری حالت غیر ہو جاتی ہے، مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے، چکر آنے لگتے ہیں، نقاہت ہوتی ہے، وٹامنس کی بہت کمی ہے، میں 26-27 سالوں سے رات بھر جاگتا ہوں، یہ میرا معمول ہے، اور فجر کے بعد سو کر میں ظہر سے پہلے پہلے اٹھ جاتا ہوں۔ تو اس بنا پر مجھے بہت ساری بیماریوں نے گھر کر لیا میرے اندر، حالانکہ یہ معمول ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک عادت سی بن گئی ہے کہ مجھے رات میں نیند ہی نہیں آتی۔ تو آپ حضرات خدا را میرے حال پر رحم کریں، مجھ سے پروگرام نہ مانگیں۔ جماعت میں بہت بہترین بہترین خطیب ہیں، دلائل کے ساتھ بات کرنے والے، اور میں تو ٹھہرا نکما آدمی، ایک ہی بات کئی جگہ ریپیٹ کرتا ہوں، سب کو معلوم ہے، تو کیا ضرورت ہے مجھے بلانے کی؟ جماعت میں بہت دقاق علماء موجود ہیں، ان کو بلائیں، ان کو موقع دیں، ان سے خطاب سنیں، اور مذہب و مسلک کا کام کریں، مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کریں، اپنے دین پر سختی کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ میں الحمدللہ اس چینل سے ہمیشہ دین و سنیت کا کام کرتا رہوں گا۔ اگر یہ چینل بند ہو گیا کسی وجہ سے تو ہمارا یوٹیوب پہ اسی نام سے چینل ہے سنی جمیعت الاحناف، انسٹا پہ اسی نام سے آئی ڈی ہے سنی جمیعت الاحناف، اسے بھی لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ پیغام کا سلسلہ رکے نہیں، چلتا رہے۔ پروگرام دینے میں کچھ نہیں ہے، بات دراصل یہ کہ مجھ سے سفر ہی نہیں ہو پاتا، لمبا ٹرین کی جرنی وہ نہیں ہو پاتی ہے، فلائٹ میں زیادہ۔ ابھی میں پچھلے دنوں جب یہاں سے ہانگ کانگ گیا یا ہانگ کانگ سے ریٹرن ہوا تو وہ فلائٹ نے ممبئی میں ٹیک آف کرنے کے بجائے وہ گجرات کی طرف چلی گئی ٹربولینس کی وجہ سے، تو جو 5 گھنٹے کا رن تھا وہ 7 گھنٹے کا ہو گیا، مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو گئی، اور آتے ہی مجھے جو ہے ہاسپٹل جانا پڑا۔ تو ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ معاملہ، مجھے چلنے میں بہت دقت ہے، خاص طور سے لیفٹ پیر میں میرے ایڑی کی طرف شدید درد ہوتا، پیر رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، اور رائٹ سائڈ میں گھٹنے کے پچھلا حصہ جب میں رفع حاجت کے لیے بیٹھوں یا کہیں بیٹھوں اور اٹھوں تو بسا اوقات میں گر جاتا ہوں، یہ میرے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، اور میں اس عمر میں عصا بھی نہیں لے سکتا کہ عصا لوں تو لوگ کہیں گے دیکھو یہ عصا لے کر چل رہے ہیں، بڑے معاملے رہتے ہیں۔ تو بہرحال سفر مجھ سے نہیں ہو پاتا ہے، تو جو تاریخیں میں نے بتائی ہیں ان تاریخوں پر انشاءاللہ میں پہنچنے کی کوشش کروں گا، اللہ رب العزت نے چاہا، اور وہاں پر پیغام پہنچاؤں گا، قرآن و سنت کا سچا پیغام۔ اور اس کے بعد تاریخ دینا میری جانب سے بند ہے، جب میرا شافی علاج ہو جائے اور بہتری آئے طبیعت کے اندر تو پھر انشاءاللہ خود بخود میں اعلان کروں گا کہ اب تاریخ لی جائے، اور آپ حضرات تاریخ لیں اور پروگرام کریں۔ البتہ اس چینل سے آپ جڑے رہیں، میں گھر میں بیٹھ کر بآسانی آپ کو پیغام پہنچا سکتا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور خانقاہ کی تعمیر پر میں زیادہ زور دے رہا ہوں کہ جلد سے جلد خانقاہ بنے اور وہاں بیٹھ کر باقاعدہ دین و سنیت کا بڑے پیمانے پر کام ہو، جس کے اثرات عالم اسلام میں محسوس کیے جائیں۔ جی ہاں، اور بہت بڑے پیمانے پر کام ہو، بس آپ حضرات کو خانقاہ کی تعمیر کے لیے تن من دھن سے جڑ جانا ہے، میرے دست و بازو بننا ہے، اور میرے قافلے کے ساتھ آپ کو شریک ہو کر میرے شانہ بشانہ قدم بقدم چلنا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، رسول پاک ہم سے راضی ہوں، اور ہماری آخرت، دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے۔ چینل سے جڑے رہیے، چینل سے لوگوں کو فالو کرتے رہیے۔ رد بد مذہبیت کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، ابھی تو یہ آغاز ہے، انشاءاللہ ہر باطل فرقے کی یہاں سے دھجیاں اڑائی جائیں گی، اور کسی کی کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے، اور دلائل کے ساتھ بات ہوگی۔ انشاءاللہ 3 تاریخ کو تبلیغی جماعت کے مکروہ چہرے سے نقاب ہٹایا جائے گا، جس کا عنوان ہے پردہ اٹھا کے دیکھو۔ تمام ملنے جلنے والوں کو چینل کی لنک بھیجیے، چینل سے جوڑیے، بتائیے کہ چینل ذمہ دار عالم دین کا، مفتی کا ہے، اور انشاءاللہ یہاں سے ہمیشہ پیغام حق بھیجا جائے گا، باطل کا رد ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے،
آمین ثم آمین.